معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ جی لگا کر پوری کائنات کے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، ڈوبی ہوئی کشتی کے کھیونہار، قبر سے لے کر حشر تک کام آنے والے آقا، جن کے تلووں کو روح المی چومے وہ آقا، جناب احمد مصطفیٰ و حضور محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر پورا مجمع جی لگا کر اپنی توجہ مدینہ شریف کی طرف کریے اور نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحی، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، والضحی واللیل اذا سجی، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب کی پردہ ڈالے۔ بعد مفسرین کرام اس آیت کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ الضحی سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللیل سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف عنبری۔ حضرات، اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن نے روئے انور کی قسم کھایا ہے، محبوب کے روئے انور کی قسم قرآن نے یاد فرمایا ہے۔ حضرات، اسی لیے تو آقا کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کی بارگاہ میں نبی کی عشق و محبت میں ڈوب کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار گشیم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، وقت بالکل نہیں ہے، میں اپنی تقریر تھوڑی دیر کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف دیجئے، جتنا وقت ہے بس اسی وقت میں آپ کو بہت اچھی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات، آج کا میرا ٹائٹل ہے نبی کا حسن و جمال۔ کچھ لوگ، کچھ فرقے آج نکلے ہیں جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں۔ کچھ فرقے نکلے ہیں پیجامہ اور کرتا پہن کر ٹوپی لگا کر مسلمانوں کی لباس میں نکلے ہیں، لیکن وہ یوں کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ کچھ فرقے ہیں جو نبی کے حسن و کمال کے بارے میں کہتے ہیں، نبی کے سراپا کمال کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آؤ دیکھو قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن نے یوں کہا ہے، والضحی واللیل اذا سجی۔ والضحی سے مراد بعض مفسرین کرام نے یوں کہا کہ چہرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللیل سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف عنبری۔ اب آپ نے دیکھا قرآن نے روئے انور کی قسم یاد فرمایا ہے، قرآن کے اندر میرے محبوب کے روئے انور کی قسم قرآن نے یاد فرمایا ہے۔ اب دیکھو پیارے آقا کے پیارے صحابی، بہت ہی مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نبی کے صحابی نبی کو دیکھ کر یوں عرض کرتے ہیں، نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ فرقے جو نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نبی پوری دنیا والوں سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے، انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی پوری دنیا والوں سے زیادہ حسین نہیں ہے؟ صحابی نے نبی کو دیکھا ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت حسان، بہت پیارے صحابی، پیارے نبی کے بہت پیارے صحابی کا نام حسان ہے۔ نبی کے عشق میں نعت گنگنایا کرتے تھے۔ انہوں نے نعت کے مصرے میں یوں کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت حسان کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا پوری دنیا میں کسی ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسان کہتے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب آؤ اور پیارے آگے بڑھو۔ حضرت مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی کو دیکھتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، اے حسن و جمال کے مالک، اے آفتاب حسن و جمال کے مالک، آپ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کو دیکھ کر یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل پوری کائنات میں کسی ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، جتنے صحابہ ہیں نبی کو دیکھ کر یہی عرض کرتے ہیں، اے نبی، اے حسن و جمال کے مالک، اے آفتاب کے مالک، آپ سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کسی ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اب نبی نے صحابی نے نبی کو دیکھا ہے تو یوں عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، پوری دنیا میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ اب آؤ دیکھو، کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال کرنے والا آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ یہ صحابہ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی سے زیادہ حسین و جمیل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، جبکہ صحابہ نے پوری دنیا والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے کائنات والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے اولین کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے آخرین کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے نبی سے پہلے والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے نبی کے بعد والوں کو دیکھا نہیں ہے۔ صحابہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو سکتا ہے پورے مکے میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو سکتا ہے پورے مدینے میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، لیکن یہ صحابہ نے یوں کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ آؤ دیکھو پیارے، یہ سوال تم سے کرنے والا سوال کر سکتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ صحابہ نے پوری دنیا والوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ حسین و جمیل ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ حسین و جمیل ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو سرکار سے زیادہ حسن و جمال والا ہو، افریقہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو، ایشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو، کویت میں کوئی ایسا شخص ہو جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو، پوری دنیا کے تمام تر ممالک میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہو جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو، کیونکہ صحابہ نے ہندوستان والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے پاکستان والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے امریکہ والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے افریقہ والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے ایشیا والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے کویت والوں کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے پوری دنیا والوں کو جائزہ نہیں لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ پیارے آؤ دیکھو، صحابہ نے ابراہیم کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، صحابہ نے یوسف کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، صحابہ نے حضرت اسماعیل کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی ایسا شخص تھا جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو سکتا ہے حضرت اسماعیل کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو سکتا ہے کوئی حضرت یوسف کے زمانے میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہو جو سرکار سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ یہ سوال آپ سے کرنے والا کر سکتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا
ہے، کہنے والا کہہ بھی سکتا ہے کہ صحابہ نے پوری دنیا کے تعلق سے کیسے کہہ دیا کہ سرکار پوری دنیا والوں سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، پوری کائنات والوں سے زیادہ، سب سے زیادہ سرکار حسین و جمیل ہیں۔ لیکن او پیارے، میں اس حسین شخصیت کی بارگاہ میں لے چلوں۔ صحابہ نے تو پوری دنیا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جنہوں نے ابراہیم کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے اسماعیل کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یوسف کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت زکریا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت یحییٰ کے زمانہ بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت سلیمان کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کو بھی دیکھا ہے، امریکہ و افریقہ کو بھی دیکھا ہے، لندن و کویت کو بھی دیکھا ہے، پوری دنیا والوں کو دیکھا ہے۔ آپ کہو گے وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، پوری کائنات کو دیکھا ہے، پوری دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو پیارے سنو، ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی بارگاہ ہے جن کا نام حضرت روح الامین ہے، جن کا نام طائر سدرہ ہے، جن کا نام بلبل سدرہ ہے، جن کا نام روح الامین ہے، جن کا نام جبرائیل امی ہے۔ جبرائیل امی کی وہ ذات ہے، قسم خدا کی جبرائیل امی کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم کا زمانہ بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کا زمانہ بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کا بھی زمانہ دیکھا ہے، حضرت یعقوب کا زمانہ دیکھا ہے، حضرت یوسف کا زمانہ دیکھا ہے، حضرت زکریا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کا بھی زمانہ دیکھا ہے۔ جبرائیل امی کی وہ ذات ہے جنہوں نے ہندوستان والوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان والوں کو بھی دیکھا ہے، امریکہ والوں کو بھی دیکھا ہے، افریقہ والوں کو بھی دیکھا ہے، کویت والوں کو بھی دیکھا ہے، لندن والوں کو بھی دیکھا ہے، ایشیا و یورپ والوں کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امی کی وہ ذات ہے جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت روح الامی، حضرت جبرائیل امی کی وہ ذات ہے قسم خدا کی جنہوں نے نبی سے پہلے والوں کو بھی دیکھا ہے، نبی کے بعد والوں کو بھی دیکھا ہے، نبی کے پہلے جتنے لوگ ہوئے ہیں، کائنات جب سے بنی ہے، حضرت جبرائیل امی تب سے سب کا جائزہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں، سب کو حضرت جبرائیل امی نے دیکھا ہے، پوری کائنات کا جائزہ حضرت جبرائیل امی نے لیا ہے۔ صحابہ نے تو پوری کائنات کو نہیں دیکھا ہے، صحابہ نے اولین کو نہیں دیکھا ہے، صحابہ نے آخرین کو نہیں دیکھا ہے، لیکن حضرت جبرائیل امی کی وہ ذات ہے جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، یوسف کی امت کو بھی دیکھا ہے، یعقوب کی امت کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم کی امت کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل کی امت کو بھی دیکھا ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت جبرائیل امی سے جب سوال کیا جاتا ہے، اے جبرائیل امی تم بتا دو، تم نے تو پوری کائنات کو دیکھا ہے، پورے دنیا والوں کو دیکھا ہے، اے جبرائیل امی تم بتا دو کیا تم نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ، سرکار سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو پایا ہے؟ قسم خدا کی جبرائیل کا جواب سنو۔ حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل یا محمد، روئے زمین کو الٹ پلٹ کر میں نے دیکھا ہے، مشرق و مغرب کا جائزہ لیا ہے، پورے زمین کو جھنجھوڑ کر میں نے دیکھا ہے، ہندوستان کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کو بھی دیکھا ہے، نبی سے پہلے والوں کو بھی دیکھا ہے، نبی کے بعد والوں کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، لیکن جبرائیل عرض کرتے ہیں، قسم خدا کی میں نے روئے زمین پر محمد سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا نظر اس حدیث پاک پہ جاتا ہے تو میرے امام بریلی سے قلم اٹھاتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے، جمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ سرکار سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت جبریل نے کہہ دیا، انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو یوں عرض کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا جائزہ میں نے لیا ہے، لیکن سرکار سے زیادہ حسین و جمیل پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دو ٹانگ کے ملے جو کہتے ہیں کہ سرکار پوری دنیا والوں سے حسین و جمیل نہیں ہے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، تو ان کو چاہیے، میں ایک بات اور کہتا ہوں،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے نبی ایک حدیث پاک میں عرض کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا جنبالا، التائب من الذنب کمن لا جنبالا، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے تتکال ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ او لوگوں سن لو، آج تک تم نے نبی کی شان میں بھونکا ہے، آج تک تم نے نبی کو تمام تر باتوں سے وہ کیا ہے، تمام تر خرافات میں نبی کو لایا ہے، کبھی علم غیب پر حملہ ہے تو کبھی کہ نبی کے چہرے پر حملہ ہے، تو نبی کے جو ہے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، اس پہ تم حملہ کر رہے ہو۔ لیکن آؤ میں آپ تم کو بتا دوں، تم کو بتاتا چلتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا جنبالا، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ آؤ میں تم سے کہتا ہوں تم نے آج تک بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نبی کو وسیلہ بنا لو اور بریلی کے امام کی بولی بول دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تمہاری ساری گناہ میرے نبی درگزر فرما دیں گے۔ تم نے نبی کو جتنا بھی کہا ہے سارے گناہ درگزر ہو جائیں گے۔ جب نبی کا وسیلہ لوگے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آ جاؤ مذہب اسلام میں آ جاؤ، تمہاری یہی میں کامیابی ہے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام